یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے ہمیں اسباب اور وسائل کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ وسائل پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ دعا اور آداب دعا ہے کیا؟ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کے آداب کیا ہیں؟ تو سن لیجئے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اسباب اور وسائل کی طرف نہیں لپکنا، نہیں دوڑنا چاہیے، بلکہ وسائل پیدا کرنے والے مولا کریم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن رزق اور مال کی طرف جانے سے پہلے رزاق مطلق کی طرف رجوع کرے، مخلوق کی طرف جانے سے پہلے وہ خالق کی طرف متوجہ ہو۔ اس طرح تمام وسائل و اسباب، وہ جو رزق کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، وہ تمام مخلوقات از خود اس کی جولی میں آن پڑتے ہیں۔ لہذا جو آدمی، جو بندہ مومن اسباب، دکان کھولنے سے پہلے، تالا کھولنے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ گاہک ضرور بیچتا ہے۔ تو لہذا زندگی کی ضروریات، اسباب اور وسائل کو ضرور تلاش کیا جائے۔ اسلام منع نہیں کرتا وسائل اسباب کو، اسباب اور وسائل کو آپ اس کے لیے ضرور سٹرگل کریں، اس کے لیے ضرور محنت کریں، اس کے لیے ضرور کاوش اور کوشش کریں، ڈھونڈا جائے، محنت اور مشقت کی جائے، لیکن مقصود حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ لہٰذا ہمارا مطلوب و مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی۔ پس مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ لہٰذا یہی وہ وجہ ہے جو بزرگان دین نے جو بات سمجھائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کی محبت کا بھی سوال کیا جائے کہ اللہم انی احبک و احبا من یحبک، کہ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا اور جو تیری محبت کے کٹھے ہوئے میں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تجھ سے مانگوں میں تجھ ہی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے ایک حکایت کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے۔ کہتے ہیں کہ بندے کو مخلوق مانگنے سے، رزق، اسباب رزق مانگنے سے خالق کو مانگنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں، حکایت ہے کہ ایک بار محمود غزنوی کے سامنے اس کے غلام ایاز کے حاسدین نے شکایت کی، اور وہ بہت لوگ ان سے حاسدانہ حسد رکھتے تھے، رقابت، اناد، دشمنی رکھتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ کا منظور نظر تھا۔ تو بہت ساری شکایتیں ایاز کے بارے میں محمود غزنوی کے سامنے کی گئیں، تو محمود غزنوی نے ایک نمائش لگائی اور اس میں طرح طرح کی قیمتی چیزوں کو سجایا اور اعلان کیا کہ جو شخص جس چیز پر بھی ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز وہ اس کی ملکیت میں ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ سن کر حاضرین نے اپنی اپنی حاجت کی، ضرورت کی، پسند کی چیزوں کو اٹھا لیا، مگر ایاز نے اٹھ کر کوئی چیز نہ اٹھائی۔ اور ایاز سے پوچھا گیا کہ ایاز تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں اٹھائی اس سجاوٹ میں، اس زیب و زینت میں؟ تو ایاز نے نعرہ لگایا، اس نے کہا کہ محمود غزنوی شاہ، اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ آپ نے جو کہا ہے کہ جو آدمی جس شے پر ہاتھ رکھ دے گا وہ شے اسی کی ہو جائے گی، تو بادشاہ اپنے وعدے پہ تم قائم ہونے کہا۔ تو لوگ چیزیں اٹھانے کے لیے چلے گئے، اور ایاز جو ہے اس نے محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایاز نے چیزوں کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ چیزوں کے مالک کو اس نے اپنا لیا، چیزوں کے مالک کو اپنا لیا۔ اور جب چیزوں کے مالک کو اپنایا تو یہاں سے اس حکایت سے سبق دیا گیا کہ بھائی جو مالک رزق کو، مالک اسباب کو، جو مسبب الاسباب کو اختیار کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اسباب بھی دیتا ہے اور اسے اپنی محبت اور معرفت بھی دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں ایک اس کو دوسرے اینگل سے، دوسرے زاویے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وسائل اور اسباب کی طرف جانے سے پہلے وسائل اور اسباب
پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کیا جائے۔ لہٰذا آداب دعا اور دعا کرنے کا طریقہ سلیقہ یاد رکھ لیں، کہ یاد رکھیں کہ اگر آگ میں گرمی کی صفت اور پانی میں پیاس بجھانے کی صفت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور عطا کردہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر وہ چاہے تو آگ اور پانی کو ان صفات سے کیا کر دے؟ محروم کر دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک وہ چاہے گا آگ میں گرمی اور پانی میں پیاس بجھانے کی صفت باقی رہے گی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک نے فرمایا کہ سردی آگ سے دور نہیں ہوتی بلکہ آگ پیدا کرنے والے کی رحمت سے دور ہوتی ہے۔ پیاس پانی نہیں بجھاتا بلکہ پانی کو پیدا کرنے والا خالق جو ہے وہ پیاس کو بجھاتا ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس نے پانی کے اندر یہ تاثیر ایسپریٹ رکھی ہے کہ وہ پیاس کو بجھاتا ہے۔ تو لہذا اسلام میں اسباب پر تکیہ اور بھروسہ اور توکل کرنا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے اسباب اور وسائل کی نفی نہیں کرتا بلکہ اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے مسبب الاسباب خالق و مالک پر بھروسہ اور تکیہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسباب سے پہلے مسبب کو پکارا جائے۔ رزق کی تلاش میں پہلا ہمارا قدم رزاق مطلق کے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلانا، کہ یا اللہ دروازہ میں نے کھول دیا، دکان کا، فیکٹری کا دروازہ، مل کا دروازہ، سکول کا دروازہ، دکان کا دروازہ، گھر کا دروازہ، یا اللہ اس میں برکت ڈالنا تیرا کام ہے۔ تو لہٰذا صحت و تندرستی کی تلاش میں ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، شفا خانوں میں، ہسپتالوں میں جانے کی اسلام میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ ضرور جائیں ڈاکٹروں کے پاس، آپ حکیموں کے پاس، مسیحوں کے پاس، شفا خانوں میں جائیں، لیکن ہسپتال میں جانے سے پہلے شافی مطلق ڈاکٹر اور حکیموں کے خالق و مالک اور ادویات، ٹیبلٹ، کیپسول، ڈرپ، انجیکشن میں شفا کی تاثیر ڈالنے والے رب کو پکار کر جائیں۔ رب وہ شافی مطلق سے سوال کر کے جائیں کہ یا اللہ اس ڈرپ میں، اس انجیکشن میں، اس ٹیبلٹ میں، اس کیپسول میں، اس پڑیا میں اور اس گولی میں یا اللہ اثر تو نے رکھنا ہے، تیرے اثر رکھنے سے مجھے شفا ہوگی۔ شفا یہ ٹیبلٹ نہیں دے گی، شفا یا اللہ تو دے گا۔ یہ ہے دعا اور فلسفہ دعا اور دعا کا ادب ہے۔